سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پہلا جو ایک الفاظ کے کاف ہا یا عین صاد کے بعد اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام پر جو انعامات اور رحمتیں انہوں نے نازل کی اس کا ذکر بتاتے ہیں کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریشا، کہ یہ جو ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ، ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں ان کی جاری اور ساری ہیں، لیکن بہت ہی ان یوزل سا آپ کو جو قصہ بتائیں گے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ ویسے تو زکریا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہر پل اللہ کو پکارا، اور جب ہم مریم علیہ السلام کا بھی قصہ پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان کے ٹیچر تھے اور نبی تھے اور بہت ہی دین پرور انسان تھے، تو وہیں سے ہی ہمیں تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی عابد زاہد اور بہت ہی دین والے انسان تھے۔ لیکن ادھر اور کلیئر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو پکارا اپنے رب کو چپ کے، یعنی ایسی بات تھی کہ کچھ چیزیں ہم اللہ سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں دل نہیں چاہتا کہ کوئی اور سنے، تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ پہ توکل بھی ہوتا ہے، کانفیڈنس بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ادا بتا رہے ہیں زکریا کی کہ انہوں نے پکارا چپ کے اور انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، انی وہن العظم، کہ اللہ کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، اور واشتعل الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر، یعنی سفید بالوں سے، شیبہ، بڑھاپے سے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، کوئی بھی انہوں نے اللہ سے کمپلین نہیں کی، کوئی طرح کی شکایات نہیں کی کہ اللہ آپ نے مجھے یہ نہیں دیا، جبکہ وہ بے اولاد تھے۔ لیکن انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں بتایا اللہ سے اچھی دعا کس انداز سے انہوں نے بات کی کہ اللہ میں تو آپ کو پکار کر میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا ہوں، یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے کی کہ جبکہ مایوسی تو کافی ساری تھی کہ اولاد ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو جب مانگا، اس سے مجھے بار بار پتہ چلتا ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے بات، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، لیکن یہ لوگ اتنا مگن تھے، اتنے بزی تھے اپنے کام میں، ان کو اپنے وقت کا احساس تھا، ان کا کام بڑا پروڈکٹیو تھا، ان کا نظریہ بڑا مضبوط تھا کہ وہاں اولاد ساتھ دے نہ دے، اولاد ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو اپنے ہی مرکز پر وہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اگر اولاد ساتھ دے تو نور علی نور، نہ ساتھ دے نہ ہو تب بھی ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ اللہ کو تو کبھی موت ہی نہیں، اور اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور جس کا زاویہ نگاہ اس کا مرکز ہی یہی ہو کہ مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہی جوانوں کی طرح کام کرتا ہے، اور اس کو کوئی چیز کی کمی، اس کی کمی کا احساس ہی نہیں دلاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہمیشہ شکایات میں لپٹے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی کمی نظر آتی ہے، شاید یہی ہے کہ ہمارے پاس فارغ وقت ہے بہت، یا ہمارا نظریہ ہمارے پیدا کرنے والے کی رضا کے مطابق نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں اپنی خامیاں اور اپنی کمی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ میں تو آپ کو کبھی بھی پکار کر مایوس ہی نہیں ہوا ہوں، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ مجھے ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، موالی، میرے جو ہم کہتے ہیں نا بھائی بندے، جو ولی وارث، میرے پیچھے جو میرے رشتے ناتے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، بے شک میں خوفزدہ ہوں اس بات پر اپنے بھائی بندوں، اپنے اطراف کے لوگوں سے، میں ورائی، میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے، اور آگے کہہ رہے ہیں میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ مجھے عطا فرمائیے آپ کی طرف سے کوئی ولی، کوئی مددگار۔ کیوں؟ میرے کوئی وہ اپنی جائیداد چھوڑ کے مر رہے تھے، اور ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی، لیکن اس کی فکر نہیں تھی، انہیں دین کے لیے فکر تھی کہ یہ میرا کام کون آگے لے کر چلے گا۔ اس سے پتہ چلا ان کے کوئی بہت مدرسے بھی نہیں تھے، ان کے کوئی بہت ماننے والے بھی نہیں تھے،
وہ کوئی ایسی چیزیں چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے تھے، انہیں فکر تھی کہ بہت کم لوگ ہیں اور اللہ یہ کام کو آگے کون چلائے گا۔ انہوں نے کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب، انہوں نے کوئی جائیداد کی وراثت کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ وہ میرے کام کی وراثت کو سنبھالے اور وہ وارث ہو آل یعقوب کا، یعنی دینی اعتبار سے انہوں نے بات کی۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ ایسا کوئی ولی وارث دے دیجئے کہ آپ اس کو پسند کریں اور وہ پسندیدہ ہو، کہ اے میرے مالک پسندیدہ انسان، نیک انسان، کوئی ایسے مددگار ہمیں مل جائیں کہ یہ دین کا کام آگے بڑھ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا اتنی زمانے انہوں نے دعا کی ہوگی، تو کیا اللہ نے انہیں جواب نہیں دیا ہوگا؟ کیا اللہ نے ان کی دعا نہیں سنی ہوگی؟ لیکن جو ہم سورہ طلاق میں پڑھتے ہیں کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اللہ انسان کی تڑپ دیکھتے ہیں، وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے انسان، پھر اللہ کو جس طرح جس وقت دینا ہے، تو اللہ نے آج ان کے لیے یہ بات کو قبول کیا اور اللہ نے زکریا کو جواب دیا کہ یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، بے شک ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی کہ اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، یعنی دیکھیں یہ نام بھی اللہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور نہیں رکھا ہے بنایا ہے اس کے لیے اس سے قبل اس طرح کا کوئی اسم، کوئی نام اس سے پہلے نہیں بنا۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ بھی بڑی انفارمیٹیو، بڑی معلوماتی آیت ہے کہ اللہ نے اولاد کی خوشخبری کے ساتھ اس کا نام بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں بڑی عقل کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ عقل مند ہوتے ہیں، توکل بھی کرتے ہیں لیکن عقل کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ انا یکون لی غلام، جبکہ ہم جیسے تو سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کہا کیسے، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو کہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کر دیا اس نے، بیٹا کر دیا۔ لیکن انہوں نے بڑی عقل کی بات کی، انہوں نے اپنے اللہ سے کہا انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ یعنی بار بار اس بات کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، کبھی ایسا کیس ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کسی کو اولاد ہوتی ہے، تو کیونکہ اس نے پہلے بھی اتنے بچے جنی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو بھی تھا اہتمام ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ریئر کیسز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پر انہوں نے کہا جس نے کبھی نہیں جنا ہو اور ایک عمر اس کی مینسس کی گزر چکی ہو جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے کوئی امید ہی نہیں ہے کیونکہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، تو کیسے ہوگا یہ بچہ، کیسے ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑھ کر خود بھی تو اتنے بوڑھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، تو یعنی وہ سکت ان میں بھی نہیں تھی۔ اس پر وہ کہتے ہیں اللہ کیسے ہوگا؟ وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ اللہ تعالیٰ میں بھی پہنچ چکا ہوں انتہائی بڑھاپے کو۔ اللہ نے اس پر کہا کذالک، ہم جیسے بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دینا ہی تھا تو جوانی میں دے دیتے، اتنے بوڑھے انسان کو بچہ ہو رہا ہے، ان کی ہڈیاں کمزور ہیں، کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بھی امتحان میں ڈال دیتی ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو بالکل ایک ایک لفظوں کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر یہ ہمارا ایمان بن جاتا ہے، اور کچھ چیزیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، پھر اس کی حکمتیں ہم پر کچھ دنوں بعد کھلتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ آج دیا پہلے کیوں نہیں دیا، تو وہ بعد والی دین کی حکمت ہم پر بعد میں کھلتی ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ ہم بے وقوف ہیں، ہمیں عقل نہیں آتی کہ یہ آپ نے ابھی دیر سے کیوں دیا، اب حکمت نظر آتی ہے۔ تو جی دیکھیں اللہ تو اللہ ہیں، اللہ نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اور باقاعدہ انہیں ارشاد ہوا کہ قول ربو کا، فرمایا گیا کہ تمہارے رب کے لیے یہ آسان ہے، علیہ حین، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر بڑا حین ہے، ایزی ہے،
اور پھر اگزامپل کیا دیتے ہیں، یہ دیکھیے مثال کیا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وقد خلقتک، کہ یقیناً تخلیق کی ہے میں نے تمہاری بھی اے زکریا، میں نے تمہیں بھی تو تخلیق کیا، پیدا کیا، من قبل، اس سے قبل، ولم تک شیئا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے پیدا کیا تو میرے ماں باپ جوان تھے، میری ماں ویسے بھی بچے جن رہی تھی تو میں بھی پیدا ہو گئی. تو دیکھیں ادھر پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے. یعنی یہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ واقعی ہم یہ سوچیں کہ میں اپنی پیدائش سے پہلے کہاں تھی، میں اپنی پیدائش سے پہلے میرا وجود ہی نہیں تھا. پھر ماں کے پیٹ میں اللہ نے مجھے پروان چڑھایا تو واقعی تو پھر اللہ آخرت میں کیوں نہ اٹھائیں گے. اس پر میرے دل کو بھی بڑی تسلی ہوتی ہے کہ واقعی قیامت کا ایمان ہم کیوں نہ رکھیں کہ ہم اپنے عمر سے پہلے کہاں تھے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا تو یقیناً پھر جب اس دنیا میں اللہ کا جو بلاوا ہوگا اور ہم دوبارہ اٹھیں گے تو اس پر ہم ایمان کیسے نہ لائیں. تو یہ دیکھیں زکریا کو کیسے اللہ نے بتایا کہ وقد خلقتک من قبل، کہ اے زکریا، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے کہ ہم نے آپ کو تخلیق کیا اس سے قبل کہ ولم تک شیئا، آپ کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ پوائنٹ بڑا دل پر لگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عزت کی موت عطا فرمائے اور عزت کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.